دیکھیں جی، یہ جو آفات آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ فلڈز بھی آتے ہیں اور پوری دنیا میں فلڈز آتے ہیں، کوئی پاکستان میں نہیں آئے۔ امریکہ جیسا کنٹری جو ہے اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، ان میں پچھلے سال آپ نے دیکھا تھا کہ بہت بڑا فلڈ آیا تھا اور وہ ان کی اڑا کے لے گیا تھا، باقی کنٹریز میں بھی آیا ہے۔ تو یہ جو ناگہانی آفتیں ہوتی ہیں، جو یہ تو اللہ کی طرف، قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں جی، تو اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ہاں، اس کو کتنی حد تک ہم منیمائز کر سکتے ہیں، ان میں کیا بہتری لا سکتے ہیں، جیسے فلڈ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، ارتھ کوئک کیا، اس کو کیسے ارتھ کوئک کو روک سکتے ہیں جی۔ اور جو فلڈز کے بارے میں، چونکہ فلڈز کے بارے میں یہ ہے جی کہ جب آپ پانی دریاؤں کا روکیں گے، اب اس پہ انکروچمنٹ ہوگی، اس پہ لوگ گھر بنا لیں گے، تو پھر وہ جو رستہ رکتا ہے، تو پھر جب رستہ رکتا ہے تو جب پانی پہاڑوں سے زیادہ آتا ہے، جس طرح کل آپ یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جو خیبر پختونخوا میں قیامت خیز جو یہ آیا ہے، کلاؤڈ براسٹ ہوا ہے، بارشیں ہوئی ہیں، تو اس سے جو ہے پھر نقصانات آبادیوں کو اڑا کے لے جاتا ہے، بندوں کو وہ کھا جاتا ہے، انسانوں کو نگل لیتا ہے۔ 300-400 سے زائد میرے خیال میں اموات ہوئی ہیں، ان کی اموات میں بڑا افسوس ہوا ہے، ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم افسوس کر سکتے ہیں اور ان کے غم برابر رکھی۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے بلین ٹریز کی، بلین ٹریز تو ایک ایسا، اس لیے تو خان صاحب نے جو یہ پریمپٹ کیا تھا، اور میں عمران خان کی لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ دنیا کے واحد لیڈر ہے جس نے انوائرمنٹ پہ کام کیا تھا، جس نے بلین ٹریز کا جو پروجیکٹ ہے، اس کو بطور چیف منسٹر، حالانکہ فیڈرل منسٹر وہ نہیں تھے، پرائم منسٹر نہیں تھے، انہوں نے یہ ٹیک اپ کیا تھا جب پرویز خٹک ہمارے چیف منسٹر تھے، اس کے بعد محمود خان ہمارے چیف منسٹر بنے، اس کے بعد خان صاحب بنے، تو خان صاحب نے فل فلیج منسٹری زرتاج گل صاحبہ اور امین اسلم خان صاحب ان کے منسٹر تھے، اور بلین ٹریز جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو بالکل اسلام آباد کی پہاڑیاں دیکھیں، مری کے آپ پہاڑیاں دیکھیں، آپ جا کے اور لوگ علاقوں میں دیکھیں، وہاں درخت لگائے گئے ہیں، اور درخت لگانے سے موسم کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اور خان صاحب نے یہ پریمپٹ بھی کیا تھا اور پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے دنیا میں بہت بڑے نقصانات ہوں گے، اور اس کا آپ خمیازہ آپ نے منصوبہ تو دے دیا، لیکن یہ منصوبہ اربوں روپے کی کرپشن کی بھی نظر ہوگا اس میں اربوں روپے کرپشن۔ دیکھیں نا بھائی جان، اگر اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے تو حکومت ان کی موجود ہے، مخالفین جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں، اگر کہیں پہ اربوں روپے کی، کروڑوں روپے کی، لاکھوں روپے کی، 10 روپے کی بھی ہوئی ہے تو ان کے خلاف مقدمات قائم کریں، ان کو پرسویٹ کریں۔ اب جھوٹے مقدمات میں اگر جیلوں میں ڈال سکتے ہیں، پولیٹیکل ورکرز کو ڈال سکتے ہیں، گولیاں مار سکتے ہیں، ہمیں اپنا پرامن احتجاج نہیں کرنے دیتے، ہمارا گلا گھونٹا ہوا ہے، میڈیا کے لوگوں کو آف ایئر کر دیتے ہیں، ان کے رزق اور روزی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور عدلیہ کے ججز کے ساتھ جو رویہ کیا جا رہا ہے، تو اگر اس کے ساتھ کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے، اگر کسی میں کوئی امبیزلمنٹ کی گئی ہے، کرپشن کی گئی ہے، تو عدالتیں موجود ہیں، ان کے پاس ادارے موجود ہیں۔ کہنے کو تو کہنا بڑا آسان ہے، لیکن وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بلین ٹری پروجیکٹ تھا عمران خان کا، وہ لینڈ مارک تھا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ UN نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا، اور اس کی سرٹیفیکیشن بھی ہوئی تھی ISO، میرے خیال میں، مجھے یاد نہیں آ رہا کون سا تھا، اور اس میں جو ان کے برطانیہ کے وزیر اعظم تھے، برطانیہ کے وزیر اعظم نے بڑا سراہت اور انہوں نے نام لے کے بتایا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جو یہ کیا ہے یہ بہت دور اثرات دے گا، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے آگے کتنے خطرات ہوں، کیوں حکومت تو سوئی ہوئی ہے، حکومت کا تو کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے۔ 78 سال سے ملک کے آپ حالات تو دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا میرے بھائی، 3.5 سال والوں کو مرگڑا لگانے کو بڑا شعر ہے، اس نے یہ جو 78 سال سے برسر انہوں نے کیا کیا ہے جی، ان سے ہمیں پوچھ سکتے ہیں نا، یہ ہمارا حق تو ہے کہ آپ 78 سال سے حکمران ہیں، آپ جو یہ مسلم لیگ نون آئی ہوئی ہے، پچھلے 50 سال سے 56 سال سے برسر اقتدار ہے، پیپلز پارٹی اس سے پہلے سے ہے، پھر اس کے بعد ہمارے مارشل لا لگتے رہے، مختلف ادوار میں یہ چلتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ دھرتی، یہ وطن، یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کی بہتری، اس کی فلاح اور تعمیر و ترقی کے لیے ہم اپنی جان پہ کھیل کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اور جہاں پہ ہماری کوئی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، ہم بھی بطور پارلیمنٹیرین اور پاک عوامی نمائندے اس پہ سوال اٹھائیں گے۔ آپ ہمارے میڈیا والے بھی ہماری نشاندہی کریں کہ کہیں پہ اگر کوئی ایسی ہو سکتی ہے تو وہ اس پہ بہتری کریں۔ جاپان کے دورے پہ پنجاب بھر میں بھی ظاہر ہے بڑی کشیدہ ہے، بارشیں بھی ہیں، تو کیا کہیں گے؟ مریم نواز صاحبہ جاپان کے دورے پہ پچھلے کچھ 7-8 دن بس وہ مریم صاحبہ کو جہیز میں یہ اقتدار ملا ہے، وہ جیتی تو ہے نہیں، فارم 47 کے لوگ ہیں، ان کو بٹھایا گیا ہے، جب ان کو بٹھایا گیا ہے تو وہ جو ہے وہ سیل سپاٹے کر رہے ہیں، آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی حکومت کی کارکردگی تو 0/0 ہے، اور انہوں نے جو ہے ایجوکیشن کا بیڑا غرق کر دیا ہے، سارے پرائیویٹائز کر دیا ہے، ہیلتھ کا جو ہے انہوں نے سارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ملک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، کوئی ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے، جنہوں نے اسٹیٹسٹکس میں انہوں نے اس کا
बजट के बुक में भी उनका निशानदेही है कि आपकी 44% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। इस तरह जो है आपकी बाइंग कैपेसिटी कम हो गई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, और जो पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो लोग बाहर जा रहे हैं, यही वजह है कि यहाँ गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, कोई जस्टिस नहीं है, तो लोग बाहर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके पास कोई एजेंडा तो है नहीं। अगर एजेंडा, और उनके वाले साहब भी चीफ मिनिस्टर थे, उनके अंकल भी चीफ मिनिस्टर थे, उनके कज़न भी चीफ मिनिस्टर है, उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर है, उनके अंकल प्राइम मिनिस्टर है। मैं समझता हूँ कि ये डंग डपॉ पॉलिसी पे, ढाक पे चल रहे हैं। इनके ये जो है पहले अवाम इनको देख चुकी है, ये इनके पास कोई एजेंडा लेस है, ये मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन लेस है, ये इंस्टॉल्ड है, और इनको अवाम ने तो वोट डाला नहीं। अगर अवाम ने इनको वोट डाला तो अवाम के उमंगों के मुताबिक ये फैसले लेते। ये तो अवाम के फैसलों के खिलाफ ले रहे हैं। गंदम के स्कैंडल जहाँ आ रहे हैं, चीनी के स्कैंडल जहाँ आ रहे हैं, आप काश्तकार आपका पिस चुका है, जो सैलरीड क्लास है वो बेचारी मर चुकी है, वो ये तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के नाम पे ये सारा सिस्टम चल रहा है। मसीह साहब, सियासत पे आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। गवर्नर सिंह साहब ने इशारा दे दिया है कि भाई आने वाले हैं, क्या अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान आएंगे, अपने एम को दोबारा उठाएंगे? मुझे तो नहीं पता उसने ये कहा है, में क्या है, कब कहा है ये? कल। पता नहीं भाई लोग से उसकी क्या मुराद है, भाई लोग किसको कह रहे हैं? भाई लोग से मुराद ये है कि जो हमारे भाई हैं, जो हमारे मेहरबान हैं, वो को मसला लगाना चाहते हैं, या मसला शक्ल में आना चाहते हैं, या कोई ओहदा लेना चाहते हैं, जो आजकल स्पेकुलेशंस हैं, जो र्यूमर्स हैं कि प्रेसिडेंट का ओहदा लेना चाहते हैं। खुदा जानता है क्या है उनसे आप सवाल करें ना, मेरे मीडिया वाले भाई करें कि आपका कहने का मकसद क्या है। रात को अब्दुल मालिक साहब इस बात पर बड़ी हैरत, उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आई कि सवाल करके तो बाद में उनके चेहरे के तासरात जो थे वो सही नहीं थे। देखें, ये तो उनसे पूछा जा सकता है, मुझे नहीं पता वो कैसे कह सकते हैं। भाईजान, यहाँ जंगल का कानून है, मारी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसको लाते जाओ पूछने वाला नहीं है, ये इंस्टॉल्ड है। लेकिन अल्ताफ़ ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है ना, काबिल माफ़ी नहीं है। देखें ना सर, वो काबिल माफ़ी नहीं है। वो जो रियासत पाकिस्तान है, जो हमारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जो हमारे इदारे हैं, वो हमें अपनी जान से अजीज़ हैं, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो पाकिस्तान के बारे में ऐसी गुफ्तगू करता है, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान के दिफा पे अटैक करता है और लोगों को मारता है, तो काबिल नफ़रत है। और वो मैं समझता हूँ कि उनकी पॉलिटिक्स हमेशा के लिए आउट हो चुकी है अल्ताफ़ हुसैन की। जो बाकी जो सवाल आपने पूछे उससे आप खुद पूछ सकते हैं। सुनने में आया अल्ताफ़ हुसैन भी पाकिस्तान आ रहे हैं, गवर्नर सिंह इमरान की ने एक इशारा किया है कि भाई आ, ये सवाल में जवाब दे रहा था। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर भाई आ सकता है तो फिर बाकी तकरीबन काफ़ी सारे लोग भी तो आ सकते हैं, तो बहुत से लोग बच्चे मीडिया में आ रहा है, प्राइवेट लाइव आ रहे नहीं, रिकॉर्ड हो चलाएंगे बेफिक्र नहीं। देखे, मैंने तो नहीं सुना, अभी आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसको कौन अलाउ कर रहा है, कौन उनको वापस ला रहा है और किस बुनियाद पे आ रहे हैं। कल तो वो गद्दार थे, मुल्क दुश्मन थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान में पे वो वादे करते थे, और उनका जो और लहदा रियासत बना, जनापुर के नक्शे बरामद हुए थे। आज अगर कोई इस किस्म की बात है, पहली बात मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं सुनी सुनाई बातों पर बिलीव नहीं करता, ठीक है ना जी। मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी तो अगर गवर्नर ने कहा तो बेहतर, तो गवर्नर से आप पूछ सकते हैं।